میں نہیں کہہ سکتا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں. ان کے پاس بندوقیں تھیں، وہ گولیاں چلا سکتے تھے. دنیا بھر میں اندازاً 5 کروڑ افراد جدید غلامی کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور اے آئی اسمگلروں کے لیے ملک سے باہر جانے کے شوقین افراد کو ڈھونڈنا اور ان کا استحصال کرنا آسان بنا رہی ہے. اب بہت سے اے آئی ٹولز دستیاب ہیں اور یہ اس تبدیلی کو تیز کر رہے ہیں. لیکن اے آئی صرف مجرموں کی مدد نہیں کر رہی. پولیس اور تفتیشی ادارے بھی اسی ٹیکنالوجی کو اسمگلروں کی شناخت اور ان کے نیٹ ورکس کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو آئیے دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں. اسمگلر آپ کو نشانہ بنانے کے لیے اے آئی کیسے استعمال کرتے ہیں اور اے آئی انسانی اسمگلنگ کے خلاف ایک ہتھیار کیسے بن سکتی ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اے آئی انسانی اسمگلنگ کو کیسے بڑھا رہی ہے. تصور کریں کوئی آپ کو بیرون ملک اچھی تنخواہ والی نوکری کی پیشکش کرتا ہے. ریکروٹر پروفیشنل لگتا ہے، تنخواہ شاندار ہے اور سب کچھ بظاہر قانونی محسوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کے کاغذات چھین لیے جاتے ہیں اور آپ کو تعمیراتی کام، سیکس ٹریڈ یا آن لائن فراڈ آپریشنز میں زبردستی کام پر لگا دیا جاتا ہے. اے آئی کی مدد سے اسمگلر اب پہلے سے کہیں زیادہ تیزی اور کم خرچ میں بظاہر قابل یقین جعلی نوکریوں کے اشتہارات بنا سکتے ہیں. ایرن بھی اسی جال میں پھنسنے والوں میں سے ایک تھے. وہ جنوبی افریقہ میں کام تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب تھائی لینڈ کی ایک بظاہر ٹیک کمپنی نے انہیں بھاری تنخواہ والی ڈریم جاب کی پیشکش کی. جب تک بینکاک پہنچا نہیں تھا مجھے لگ رہا تھا سب اصلی ہے. ہمیں ایئرپورٹ سے تقریباً 10 منٹ دور ایک ہوٹل جانا تھا لیکن گاڑی کسی اور سمت چل پڑی. ایرن اور کئی دیگر افراد کو ایک انتہائی سیکیورٹی والے کمپاؤنڈ میں لے جایا گیا جسے کے پارک کہا جاتا ہے. وہاں مبینہ طور پر ہزاروں افراد کو آن لائن فراڈ کے کام پر لگا دیا جاتا تھا. ایرن کی کہانی کوئی اکیلا واقعہ نہیں. اے آئی ٹولز تقریباً ہر زبان میں قابل یقین پیغامات اور نوکری کی آفرز تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں اور انہیں ذاتی نوعیت کا بنانا بھی بہت آسان بنا دیتے ہیں. اسمگلر ہزاروں ممکنہ متاثرین کو ایک ساتھ پیغامات بھیجتے ہیں لیکن ہر پیغام ایسے لگتا ہے جیسے خاص طور پر اسی شخص کے لیے لکھا گیا ہو. یہ ممکن ہے کہ نوکری کا اشتہار دیکھنے میں اصل اور سنجیدہ لگے مگر وہ حقیقت میں جعلی ہو. آپ اے آئی ٹولز کے ذریعے گروپوں کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں اور فرد کو بھی. اس سے اسمگلرز کا دائرہ کار تقریباً لامحدود ہو جاتا ہے. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی. ڈیپ فیک ٹیکنالوجی مجرموں کو مکمل طور پر جعلی شناختیں بنانے کی سہولت دیتی ہے جن کے ذریعے وہ سوشل میڈیا یا ڈیٹنگ ایپس پر آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ کیسز میں اے آئی سے بنائی گئی نجی نوعیت کی تصاویر لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں. لیکن دوسری طرف اے آئی خود ایسے اسمگلروں کے خلاف بھی ایک طاقتور ہتھیار بن رہی ہے. پولیس اے آئی کو جواباً کیسے استعمال کر رہی ہے؟ اے آئی کو انٹرنیٹ سکین کرنے اور مشکوک اشارے تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ویب کرالرز ایسے پیٹرنز تلاش کرتے ہیں جو اسمگلر استعمال کرتے ہیں، مثلاً ایک ہی موبائل نمبر کا بار بار استعمال. اے آئی ٹولز اسمگلنگ سے متعلق تصاویر کو سکین کر سکتے ہیں پھر انہیں آن لائن موجود دوسری تصاویر سے ملا سکتے ہیں. اس سے یہ معلوم کرنے میں مدد مل سکتی ہے کہ کوئی تصویر کہاں لی گئی. بینک پہلے ہی سے اے آئی سسٹمز استعمال کر رہے ہیں تاکہ منی لانڈرنگ سے جڑی مشکوک ٹرانزیکشنز کی نشاندہی کی جا سکے. یاد رکھیے انسانی اسمگلنگ سے منی لانڈرنگ بھی جڑی ہوئی ہے. گرفتاری کے بعد فونز کے اے آئی کی مدد سے تجزیے سے تفتیش کاروں کو واقعات کی ٹائم لائن دوبارہ بنانے میں مدد مل سکتی ہے اور اے آئی متاثرین کی براہ راست مدد بھی کر سکتی ہے. یانس جیسے اے آئی چیٹ باٹس اب مدد فراہم کرتے ہیں اور مدد کے خواہش مند افراد کے لیے زبان کی رکاوٹ بھی کم کر سکتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ پچھلے چند مہینوں سے کے کو متاثرہ افراد کی طرف سے اسمگلنگ کی اب زیادہ رپورٹس مل رہی ہیں. پہلے یہ صرف چند الفاظ ہوتے تھے لیکن اب یہ تقریباً ایک فائل کی شکل میں آتی ہے. کچھ پروگرامز اے آئی کا استعمال کر کے لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اے آئی سے چلنے والے فراڈز کو کیسے پہچانا جائے. لہٰذا کوئی نوکری قبول کرنے سے پہلے کمپنی کی آزادانہ طور پر تصدیق کریں. یہ چیک کریں کہ کیا اس کا کوئی فزیکل دفتر موجود ہے. موجودہ ملازمین سے آزاد ذرائع کے ذریعے بات کریں اور اگر شک ہو تو اپنے ملک کے سفارت خانے یا لیبر حکام سے رابطہ کریں. آفر حد سے زیادہ اچھی دکھائی دے تو غالباً وہ فیک ہو. اسمگلروں کے استعمال کردہ ٹولز زیادہ جدید ہوتے جا رہے ہیں لیکن آپ کا بہترین دفاع آج بھی یہی ہے کہ آپ محتاط رہیں اور چوکس رہیں. جلدی نہ کریں. اعتماد کرنے سے پہلے
تصدیق کریں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔